सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट भी कर रखा है। अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरेबिया पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर वहां हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। पैक्ट के तहत पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है, और इसी के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो है वो सऊदी अरेबिया का उन्होंने विजिट किया। बाद ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक बयान आया कि अब हम जो गल्फ कंट्रीज हैं हम उन पे अटैक नहीं करेंगे। ये जो वॉर है ये आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल भी इसके रुकने के कोई भी चांसेस नजर नहीं आते। पाकिस्तान में ही सिर्फ 20% का इंक्रीज जो है पेट्रोल की प्राइसेस में हुआ है, कहीं पर भी 20% का क्या 10% का भी पेट्रोल प्राइस में अभी इस पॉइंट पर इंक्रीज नहीं हुआ है। और IMF के प्रेशर में आके पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ये वाला काम किया है। उस जेट में मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब एक और सरकारी उम्रा करने के लिए तैयार हैं, और जाहिर है इसका जो पूरा बर्डन है, इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ये गरीब आवाम ही उठाएगी। इंटरनेशनल क्राइसिस बंद होने का और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और एक तरह से रोज बरोज ये जो क्राइसिस है और जंग के हालात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक नया कहानी में ट्विस्ट अब आ गया है, क्योंकि जो UAE वगैरह और जो जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, सबके ऊपर ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक्स हुए, और मैंने पिछले व्लॉग में भी इसको कवर किया। ऑल्दो ये सारे मुल्क इस जंग में डायरेक्टली हिस्सा नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उनको US बेसिस होने की वजह से ईरान ने अटैक किया उनपे। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान से भी बड़े अच्छे टाइज हैं और सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे टाइज हैं। बल्कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट भी कर रखा है, जिसमें ये बेसिकली उसका मकसद है कि अगर उस डिफेंस पैक्ट जो चंद महीने पहले हुआ उसमें ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरेबिया पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर वहां हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया पे जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को रिटेलिएट करना, इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ सकता है। अब ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है कि अगर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ा तो क्या ईरान के खिलाफ पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जो कि पाकिस्तान का एक ब्रदरली कंट्री है, और पाकिस्तान ने उसका भरपूर तरह से साथ दिया है। और पाकिस्तान का अगर ईरान, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल इमीडिएट नेबर है, अगर पाकिस्तान ने अटैक किया ईरान पे तो ईरान तो जैसे पूरी दुनिया में इस वक्त मिसाइल्स बरसा रहा है, पाकिस्तान पे भी खुदा ना खास्ता ईरान कोई हमला पलट कर सकता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसको यहां पर रोकने के लिए और इसको कंटेन करने के लिए मैं ये हाइपोथेटिकल बात कर रही थी कि ऐसा हो सकता है अगर पाकिस्तान उन पे अटैक करे, और पाकिस्तान उन पे अटैक न करे ये इंश्योर करने के लिए अब ईरान से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप गल्फ कंट्रीज को अटैक करना बंद कर दें। और इसी के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो है वो सऊदी अरेबिया का उन्होंने विजिट किया। उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक बयान आया कि अब हम जो गल्फ कंट्रीज हैं हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, और उन्होंने बाकायदा सॉरी कहा कि जो गल्फ कंट्रीज पे उन्होंने अटैक किया। इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, मसला तब हुआ, यहां तक तो सब बहुत अच्छा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा रोल अदा करके इस लड़ाई को रुकवा दिया। लेकिन मसला तब बना जब पाकिस्तान जब ईरान के इस बयान के बाद भी सऊदी अरेबिया पे उसी रात जिस दिन ईरानियन प्रेसिडेंट का बयान आया उसी की रात को, फॉलोइंग नाइट को, सऊदी अरेबिया पे एक और मिसाइल अटैक हो गया। उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से एक जो बयान आया है वो प्रॉब्लम में ऐड कर रहा है। उस बयान में ये कहा गया है कि अगर ईरान की तरफ से ये हमले हम पर जारी रहे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और उसके बाद एक तरह से ये पहली दफा है जब सऊदी अरेबिया ने भी ये कह दिया है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे अगर आपने हम पे हमले नहीं रोके। अब ये सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मोर ओवर इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, नेतन्याहू, उसने भी ये कह दिया है, वो भी ये कहता है कि जितने जो ये US के अलाई कंट्रीज हैं उसका मतलब है गल्फ कंट्रीज की तरफ, वो हमसे राब्ते में है, और वो सारे अगर उन पे आप हमला करेंगे तो हम उनके साथ मिलकर हम ईरान पे भी हमला करेंगे। और बार बार एक रिजीम चेंज की जो है वो जिद आगे लगाई जा रही है, कि जिद की जा रही है कि नहीं, रिजीम चेंज जो है वो ईरान में होना है, जबकि वहां के लोग किसी भी रिजीम चेंज के मूड में नहीं है। बल्कि मैंने पिछले व्लॉग में भी इसको कवर किया है कि वहां तो आयतुल्लाह खमेनाई और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, और उनका बेटा जो है मुज्तबा खमेनाई वो भी बड़ा पॉपुलर होकर उसको अगला सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। वहां पर पब्लिक रिजीम चेंज नहीं चाहती, और उस मुल्क के लिए, उस USA और इसराइल के लिए वो रिजीम क्यों करें जो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहां पे सिविलियंस को अटैक कर रहा है, वहां बच्चों बच्चियों को अटैक किया जा रहा है, पूरे ईरान को एक तरह से तबाह कर दिया गया है, तो उन लोगों के लिए रिजीम चेंज करें। उल्टा वो लोग तो और ज्यादा क्लोज हो गए हैं खमेनाई की पूरी फैमिली से।
اب سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہے اور ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں بالکل بھی اس کے رکنے کے کوئی بھی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمیں ہر روز لگتا ہے کہ کوئی سینس پریویل کرے گی اور شاید یہ وار رک جائے گی، لیکن ہر روز یہ سچویشن خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس سچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ جو اٹیکس ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے جیسے کہ چل رہے ہیں. نہ رمضان کا جو ہے وہ خیال کیا گیا اگریسر کی طرف سے اور عید بھی آنے والی ہے. انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ عید کے بھی حالات میں انہی حالات میں جو ہے وہ پوری مسلم کمیونٹی کو عید منانی پڑے گی اور یہ ایک بڑی سیڈ اوکیزن ہے سب کے لیے. پاکستان میں جو پیٹرول پرائس کا ہائیک ہوا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو پاکستان میں پیٹرول پرائس ہائیک ہوا ہے، باقی سارے ایک چارٹ ہے، یہ ایک ڈسپلے ہے ایک طرح کا کہ جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہی صرف 20% کا انکریز جو ہے پیٹرول کی پرائسز میں ہوا ہے اور یہ باقی سارے جتنے کنٹریز ہیں، چاہے یہ گلف کنٹریز ہوں یا یو ایس اے سیلف ہو، یو کے ہو، یورپین کنٹریز ہوں، کہیں پر بھی 20% کا کیا 10% کا بھی پیٹرول پرائس میں ابھی اس پوائنٹ پر انکریز نہیں ہوا ہے. تو یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی ہے، تو باقی وہ جگہوں پہ کیوں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھ رہی ہے؟ پاکستان میں یہ 20% کیوں بڑھائی گئی ہے؟ جو اس میں بڑے انفارمڈ لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پریشر میں گورنمنٹ آ گئی ہے اور آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے پاکستان میں گورنمنٹ نے یہ والا کام کیا ہے اور اپنی جو تکلیف میں ہے جو پبلک ان کے اوپر، یہ مزید تکلیف ان کے اوپر ڈالی ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون دیکھیں یہ خالد بٹ، میں اگزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں، خالد بٹ آپ کو یاد ہوگا سب کو، یہ وہ ہیں جو کہ بڑے اینٹی عمران خان اور اینٹی پی ٹی آئی، یہ ایک میمکری آرٹسٹ ہیں بیسیکلی اور وہ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں اور یہ وہ ساری وہ میمکس وغیرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اینٹی عمران خان ہے. یہ تک یہ والی ٹویٹ کرنے پر اس حالات میں مجبور ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے گورنمنٹ کے لیے تو کہا کہ ہاں 2 دن ہم اور عیاشی کر لیں اور پبلک کو آپ نے آن دا اسپاٹ جو ہے وہ گولی مار دی. مطلب جو پبلک کے اوپر انکریز آنا تھا پیٹرول کا وہ تو فوراً اناؤنس کر دیا، لیکن گورنمنٹ نے اپنے لیے کہا کہ نہیں ہم 2 دن بعد بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور واقعی یہ بہت پرابلمیٹک بات ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک انکریز تھا اور ابھی جب یہ منڈے کو مارکیٹ کھلے گی ساری، اس کے بعد بتایا جائے گا آئل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اگلے ہفتے ایک اور انکریز ہو سکتا ہے پیٹرول کی پرائس میں. تو کیا پیٹرول کی پرائس 500 روپے تک چلی جائے گی پر لیٹر پاکستان میں؟ اور کیا یہ اسی طرح سے جو ابھی گورنمنٹ کے جتنے لوگ ہیں، ہم نے اپنے پروگرامز میں بھی ان کا انٹرویو کیا، پی ایم ایل این کے خاص طور پر جتنے لوگ ہیں وہ بڑے اس وقت فیل ہو رہے ہیں اس پیٹرولیم پرائس کے اضافے کو ڈیفینڈ کرنے میں، اور ان کے پاس کوئی ڈیفینس ایسا لگتا ہے کہ موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پری ایمپٹیولی بڑھا دیا تاکہ یہ کہ اگر کوئی ریفائنری آئل امپورٹ کرتی ہے، کروڈ آئل امپورٹ کرتی ہے، تو ان کو یہ تسلی ہو کہ گورنمنٹ ان کو اس کے لیے پے کرے گی. مطلب یہ ایک بات کی گئی ہے اگر یہ وار ہائپوتھیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے یا سچویشن بہتر ہو جاتی ہے یا یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز بلاک ہوا ہے یہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد اگر آئل مارکیٹ نارملائز ہو جاتی ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ آپ نے گورنمنٹ نے عوام سے پری ایمپٹیولی پیسہ لے لیا ہے اور یہ سوچتے ہوئے اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ کروڈ آئل کی پیسے بڑھنے ہی بڑھنے ہیں بائی دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو بائی کروڈ آئل. اگر یہ پیسے نہیں بڑھے تو کیا آپ عوام کو جا کر واپس کریں گے یہ پیسے؟ یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے اور میرے پروگرام میں یہ ڈاکٹر فروخ سلیم جو کہ بہت رینونڈ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. ہر کوئی تقریباً یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ سب کیوں ہوا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ابھی تک تو اسپیکولیشن ہے لیکن ایسی باتیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب ایک عمرے کی تیاری پہ ہیں اور وہ جو انہوں نے گلف اسٹریم کا لگژری جیٹ خریدا ہے جس کے پائلٹ بھی ماشاءاللہ سے انگریز رکھے گئے ہیں، اس جیٹ میں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ایک اور سرکاری عمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ظاہر ہے اس کا جو پورا برڈن ہے، اس کا جو فائنینشیل برڈن ہے وہ یہ غریب عوام ہی اٹھائے گی. مور اوور پختونخوا چلے جاتے ہیں، پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو پی ایم ایل این پہ تنقید کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اپنے صوبے میں انہوں نے جو رمضان پیکج دیا تھا جس کے تحت 12,500 روپے ہر بندے کو ملنے تھے، 10 لاکھ لوگوں کا انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، ابھی تک وہ 10 لاکھ روپے، ابھی تک وہ جو 12,500 روپے ہیں وہ رمضان پیکج کے بھی انہوں نے نہیں دیے. تو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. آپ کو تنقید کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے پریس کانفرنس پہ بیٹھ کر اور پی ایم ایل این کو آپ کریں، اس پہ کریں، لیکن جو آپ کے اپنے انڈر گورننس صوبہ ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پھر اسی ساری پینفل سچویشن میں
ایک وہ طالبان کا وہاں پر جتنا ایک ہولڈ ہے خیبر پختونخوا میں، آئے دن اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور اس کے ہمیں ثبوت ملتے رہتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پر ایک وہ معصوم سی بچی ہے، اس کو طالبان مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس بچی کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ بھیس بدل کر لڑکا بن کر نکلی ہے کسی طرح سے پیسے کمانے کے لیے. اس بات پہ اس کو خیبر پختونخوا میں وہ طالبان کے جو ان کے مانسٹرز ہیں، ان کے جانور نما طالبان جو ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں. اس بیچاری معصوم بچی کو، ایک لڑکی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک بچی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بے شرموں کی طرح. اور اس پہ خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے بھی بالکل خاموشی ہے. جتنے جو منسٹرز ہیں وہ بھی بالکل چپ ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس سے پہلے بھی جو ایک وہ بچی تھی جس نے ایک وہ کرکٹ میں بہت اچھی وہ بالنگ کرا رہی تھی، اور اس بالنگ کراتی ہوئی بچی کی ایک جو ویڈیو بنائی گئی تھی، اس ویڈیو بنانے والے صحافی کو طالبان کی طرف سے مارا گیا تھا اور اس کو باقاعدہ اغوا کیا گیا تھا، پھر اس سے سوری کروایا گیا تھا. ان طرح کی چیزوں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کے پی والے ہیں اور پی ٹی آئی والے ہیں، نہ ان کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں ان کو سنائی دیتی ہیں. اس طرح کی خبریں اپنے پروونس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر پیپلز پارٹی، ان کو جیسے ندیم افضل چند صاحب نے بڑا ٹویٹ کیا کہ جی میں بتاتا ہوں کہ سرکاری کون کون سے منسٹرز ہیں جن کی فیملی بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کریں گے. تو میں نے ان کو ٹویٹ کر کے یہی بولا، آپ لوگ ضرور دیکھیں. میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ پھر سندھ گورنمنٹ کی بھی جو سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں اور فیملی والے کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں. اور جو آئینی عہدے جو پیپلز پارٹی نے لیے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، سارے گورنرز، 2 گورنرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ سارے، اور چیف منسٹر جو بلوچستان ہیں اور سندھ ہیں، دونوں جگہوں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جو یہ سارے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، انہوں نے کتنی گاڑیاں لی ہوئی ہیں، وہ کتنا پیٹرول کا خرچہ کرتے ہیں. مطلب آپ ایسے بن گئے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمارا تو کوئی پیٹرول کے فیول یوزیج میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. جتنی بھی آسٹیریٹی جو کرنی ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے کرنی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے کرنی ہے کیونکہ وہاں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے کیونکہ ان کے منسٹرز سارے دوسری پارٹیوں کے ہیں، ان کی پارٹی کے نہیں ہیں. صرف ایک فیڈرل کیبنٹ میں منسٹری نہ لے کے پیپلز پارٹی یہ ایک فساد عوام کو بیچ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے. اپنے لیول پہ سندھ گورنمنٹ نے کیا اناؤنس کیا ہے ابھی تک آسٹیریٹی میجر میں؟ کیا کسی کی گاڑی لی گئی؟ کیا کسی کی فیملی سے گاڑی کو وڈرا کیا گیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا گیا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی ایسا لگتا ہے اس پرابلم کے اوپر اور پیٹرول پرائز کے ہائیک کے اوپر اپنی سیاست کر رہا ہے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا فرض اپنا ادا کیا ہے. یہ اتنی ایک پیتھیٹک سچویشن بن گئی ہے کہ ہر کوئی اس معاملے پہ سیاست کر رہا ہے، یعنی کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فجیت.